ایک مالدار ترین شخص پورے ہندوستان کا، رتن ٹاٹا جو ہے انتقال ہوا، ٹاٹا کمپنی کا اونر۔ بہت سارے اخبار میں، سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی۔ آخری میں اس کی بھی کچھ حکمت کا اور نصیحت کی باتیں ہیں جو سننے کے اور سنانے کے لائق ہیں۔ بستر مرگ پر تھا وہ، ہسپتال میں آخری سٹیج میں تھا وہ، آخری میں چند نصیحتیں کر کے گیا وہ بھی دیکھو کتنی اہم بات بتا رہا ہے۔ وہ بالکل موت قریب ہے، مرنے کا پورا پکا یقین ہو گیا ہے، تب چل کر کے وہ نصیحتاً چند باتیں بولتا ہے۔ دنیا کا بلکہ ٹاپ درجے میں دولت مندوں میں سب سے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا، دولت اتنی کمایا کہ کوئی حد ہی نہیں، اور اس کے لائق بہت کچھ خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سب پر بہت خرچ کیا، جہاں تک ہو سکے خوب لوگوں میں خرچ کیا۔ وہ آخر میں جب وہ مر رہا ہے تو آخر میں کہتا ہے مجھے دنیا میں اس زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ زندگی نے کیا سکھایا مجھے؟ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ رونق، یہ چمک دمک، یہ سب جو ہے عارضی ہے بس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پیسہ کمانا یہ مت سکھاؤ، بلکہ بچوں کو انسانیت سکھاؤ، رشتہ داری سکھاؤ، قرابت داری کے اصول اور آداب سکھاؤ، مل جل کر زندگی بسر کرنے کے اصول اور آداب سکھاؤ، اس لیے کہ یہ دولت سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اس کی حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نظروں میں بے وقت یہ زندگی ہے میری، میں دیکھ رہا ہوں اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں اور مجھے کوئی چیز یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ دولت کمانا اہم نہیں ہے، دنیا سے سب سے اہم چیز کمانے کی کیا ہے؟ انسانیت سیکھو، قرابت داری سیکھو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، یہ اہم چیز سکھاؤ بچوں کو۔ اور عبرت حاصل کرنے کی 3 چیزیں ہیں، یہ بھی بول رہا ہے وہ۔ میں نے زندگی سے جو سبق حاصل کیا، عبرت کی 3 چیز مجھے نظر آئی۔ ایک جگہ ہے ہسپتال، جب میں نے ہسپتال پر نظر دوڑایا تب مجھے معلوم ہوئی صحت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ہسپتال میں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہے آدمی، وہاں جانے کے بعد صحت کی قدر و قیمت معلوم ہوئی مجھے، اور میں دولت کے ذریعے سے صحت خرید نہیں سکتا۔ میں جو گئی صحت اور تندرستی گئی، یہ دولت کام نہیں آتی۔ اور یہ جتنے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں یہ وقت کے بڑے بڑے ٹاٹا برلا کے لوگوں سے، لیکن سب جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، زندگی کے سامنے ہار مان چکے ہیں۔ یہ عبرت کی جگہ ہے یہ ہسپتال۔ کیسے کیسے لوگ ہیں آئی سی یو میں ہیں، سیکنڈ کی زندگی ان کی جو ہے نعمت ہے ان کی، لوگ ترس رہے ہیں پتہ نہیں کب کیا خبر آئے گی بول کر۔ ایک لمحہ غنیمت ہے، صحت کو غنیمت جانو اس نے کہا۔ دوسری عبرت کی جگہ وہ بتا رہا ہے قید خانہ۔ میں نے قید خانے میں دیکھا آزادی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ وہ قیدی کی زندگی کیا ہے؟ ہر چیز میں پابند، سانس لینے کے لیے بھی پابند، کھانے میں پابندی، پینے میں پابندی، سونے میں پابندی۔ آزادی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آپ کو اگر آزاد ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ آزاد ہیں، بہت بڑی نعمت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بولا۔ تیسری بات وہ بولا عبرت کی جگہ اس دنیا کے اندر یہ قبرستان ہے بولا، قبرستان کی زیارت کرو، جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، جب گئے تو خالی ہاتھ سے گئے، کیا بھی اٹھا کر لے کر نہیں گئے۔ دنیا سے گئے تو کیا بول رہا ہے وہ؟ سڑگاڑو تمل میں بولتے ہیں ہمیں، مقبرہ، قبرستان، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یہ کیسے کیسے لوگ تھے بھئی، کیا دولت کمائے، دولت ہی کو سب کچھ سمجھے، رشتہ داروں کو چھوڑے، بیوی کو چھوڑے، بچوں کو چھوڑے، پیسے کمانے کے واسطے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ بھی چلے گئے، کینیڈا بھی چلے گئے، ماں باپ کے جنازے میں آنے بھی توفیق ہوئی نہیں، پیسہ اتنا بھوت سوار ہوا، آخر جو ہے پہنچا کہاں؟ وہیں پر واپس پہنچتا ہے آدمی، لے کر کیا جاتا؟ کیا بھی نہیں سوائے کفن کے، اور وہ کفن بھی عارضی، 5 میٹر کا کپڑا، مٹی تیار ہے، وہ کیڑے مکوڑے تیار ہیں، وہ کپڑا بھی جو ہے کاٹ کر کھانے کے واسطے۔ ہماری زندگی کا خلاصہ یہ 3 چیزیں ہیں۔
پھر وہ یہ بھی کہتا ہے عبرت دنیا میں عبرت دیکھو، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے 300 روپے کی گھڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے، دونوں کیا ہے ٹائم یکی بتا رہے ہیں، کیا بھی فرق نہیں۔ کسی کے پاس کار ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ٹاٹا کمپنی کی کاریں ہیں، کسی کے پاس کروڑ کی گاڑی ہے، BMW بھی ہے، لیکن دونوں کیا ہے منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں بس۔ آپ کا راستہ عمر آباد سے پیر نمبر سے عمر آباد کا جو راستہ ہے فکسڈ ہے، 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر ہے، کوئی سی گاڑی میں بھی جاؤ تمہیں وہ جو ڈسٹنس ہے کم تو نہیں ہوتا آپ کی گاڑی کی وجہ سے۔ آپ کی منزل متعین ہے، عمر آباد سے پیر نمبر جانا یا پیر نمبر سے گڈیاتم جانا ہو، لیکن آپ کی مہنگی گاڑی کی وجہ سے کچھ فرق پڑا کیا؟ ڈسٹنس کم ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ راستہ بدلا کیا؟ نہیں، سب ایک ہی ہے۔ آپ گاڑی سے پیسوں سے ڈرائیور خرید سکتے ہیں، ڈرائیور خرید کر اپنے غلام کے طور پر خادم کے طور پر رکھ لیے ہیں آپ، لیکن پیسوں کے ذریعے سے ایسے آدمی کو خرید نہیں سکتے جو آپ کے دکھ درد کو خرید سکے۔ آپ کی جگہ میں مرنے کے لیے تیار ہو ایسے آدمی کو آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ کیا بات بولا بھائی انہیں، کیا بول رہا ہے وہ شخص مرنے سے پہلے؟ پیسے سب کچھ ہیں برابر بھائی، یہ پیسے سے ایسے آدمی کو آپ خرید نہیں سکتے جو آپ کے دکھ درد کو جو خرید سکے، یا آپ کی جگہ میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے اور آپ کو ایسے مہلت بھی ملے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ مرنا تو ہے ہی، اور آپ کی جگہ کوئی اور مر نہیں سکتا، آپ کسی اور کی جگہ مر نہیں سکتے، آپ کی موت آپ کے سر پر سوارج ہے۔ یہ حقیقتیں بول کر گیا وہ شخص۔ اور حقیقت میں حدیث میں یہ بھی آتا الحکمت ضالۃ المومن انا وجدہ وحق بہا، حکمت اور دانائی کی باتیں مومن کی گمشدہ سامان ہے، وہ جہاں بھی وہ پا لیتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ آج ٹاٹا جو ہے غیر مسلم ہی صحیح، لیکن حکمت کی باتیں دانائی کی باتیں، آج وہ باتیں وہ بول رہا ہے جو دولت کے ریل پیل میں دنیا اندھی ہو گئی ہے۔ آج قرابت داریاں ختم، رشتہ داریاں ختم، خونی رشتے میں کمزوری آ گئی، ماں کیسے بھی تڑپتے رہے، بچہ جو ہے باہر کے ملک میں اپنی فکر اور اپنے بچوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، ادھر بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں اسے۔ یہ دنیا دیکھو بے کیسی ہے۔ آپ بچے کو پالے پوسے بڑا کیے، وہ بچہ جو ہے کینیڈا پہنچ گیا، اب وہاں سے جو امریکہ، پھر وہاں سے جو ہے آئس لینڈ، فلاں فلاں فلاں، جہاں جہاں پیسے زیادہ ملتا وہاں بھاگتا۔ ادھر ماں باپ آخری عمر میں ہیں، پاواں قبر میں لٹکا چکے ہیں، وہ بچے کو واپس آنے کی فکر بھی نہیں۔ بعض ایسے بچے بھی ہیں جو ماں باپ کے جنازے میں تک بھی شریک نہیں ہو سکے، ایسی اولاد بھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ کمائے، بچوں کو پڑھائے کرائے، فائدہ کیا ہوا؟ وہ بچے جو ہے آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، ایسی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی دولت کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو؟ ہمارے پاس خونی رشتے اہم ہیں، تعلقات اہم ہیں، قرابت داریاں اہم ہیں، رشتہ داریاں اہم ہیں، انسانیت اہم ہے۔ جہاں پیسہ آیا اس نے سب پر پردہ ڈال دیا میرے دوستو۔ جہاں وہ بھی نئے پیسے آئے، وہ یہ ایسے لوگ جو ہیں بہت جلد اپنا ماضی بھی بھول جاتے، کیسا زمانہ پر گزرا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیسے کیسے دور سے ہم گزرے سب بھول جاتے ہیں ہم۔ اس لیے میرے دوستو کبھی جو ہے رشتہ داری کو معمولی نہ سمجھو، اچھے میں برے میں شریک ہونے والے، غم میں شریک ہونے والے، آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے۔ جو رتن ٹاٹا جو آخری بات جو بولا، خوش رہو، زندگی کو جو ہے اچھے انداز سے برتو، اور لوگوں کو جو ہے یہ سکھاؤ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور ہر چیز آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ یہ پیسہ کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ وہی بات قرآن بول رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہماری حیثیت۔ لوگوں اس لیے یاد رکھو، لوگوں کو پیسے کی بنیاد پر مت تولو، آپ انسان کی قدر کرو انسانیت کے لحاظ سے، انسان کی عزت کرو قرابت داری کے حساب سے۔ آپ کے بڑے ہیں ان کا احترام، آپ سے جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت، سب سے رشتہ جوڑ کر محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش مت کرو، سب کا ساتھ دینا، سب کے ساتھ رہنا، غم میں خوشی میں، ہر اچھے میں برے میں،
اور خرابت داری کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ سب جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ خرابت داری کو جوڑ کے رکھو، رشتے کو مت کاٹو، اس لیے کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ یہ بات کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ بہرحال میری مختصر بات اسی بات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، آباد رکھنے والوں کو اللہ آباد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کچھ زندگی میں کچھ نیک کام کر کے مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور میں خاص نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دو۔ بچوں کو جو ہے دین سکھاؤ، مسجدوں سے سیکھو، مسجدوں کے ذریعے سے اچھی باتیں سیکھو، اور ہمارے گھروں کو جو ہے اسلامی گھر بناؤ، خاص کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو گھروں میں۔ یہ آپ کا پورا محلہ، یہ اللہ نگر پورا پیرا پیٹ ہمارا اس بات کا عادی ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔